نظریہ ارتقاء چارلز ڈارون نے 19ویں صدی کے وسط میں پیش کیا۔ وہ دور آج کے مقابلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی حد تک بہت پیچھے تھا۔ انیسویں صدی کے سائنسدان کافی قدیم آلات استعمال کرتے تھے۔ اس وقت موجود ایجادات سے وہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ علاوہ ازیں قرون وسطی میں سائنسدان مافوق الفطرت خیالات پر بھی یقین رکھتے تھے۔ ان باطل عقائد میں سے ایک یہ تھا کہ زندگی ایک سادہ وجود پر مبنی ہے۔ اپنے سرپرست اعلیٰ ارسطو کے مطابق یہ خیال رائج رہا کہ زندگی کیچڑ میں متحرک ہونے والی مادوں سے خود مجموعہ بناتی ہے۔ اس نظریے کی کافی تکمیل کرتے ہوئے ڈارون بھی اس یقین پر انحصار کرتا رہا کہ زندگی بنیادی طور پر ایک سادہ بناوٹ رکھتی ہے۔ دوسرے ماہر حیوانیات جنہوں نے ڈارون کی تھیوری اپنا لی تھی اور اس کا دفاع کرتے تھے، اسی سطح پر سوچ رہے تھے۔ ڈارون کے نظریے کا سب سے بڑا حامی جرمن سائنسدان ارنسٹ ہیکل نے بھی یہ فرض کیا کہ جاندار خلیہ، جو کہ اس وقت کے خوردبین میں ایک سیاہ نقطہ نظر آتا تھا، بہت سادہ بناوٹ رکھتا ہے۔ اپنے ایک مضمون میں اس نے خلیے کو کاربن سے بنے ہوئے گودے کا چھوٹا سا لوتھڑا بتایا۔ نظریہ ارتقاء نے اس طرح کے بہت سے اندازوں کا سامنا کیا۔ نظریہ ارتقاء کے بانی ہیکل، ڈارون اور ہکسلے یہی سمجھتے رہے کہ زندگی کی ترتیب بالکل سادہ ہے اور موقع کی مناسبت کے نتیجے میں خود ابھر آتی ہے۔ بہرکیف وہ غلط سمجھ رہے تھے۔ ڈارون کے وقت سے 1.5 صدی ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیوقامت اقدامات کیے گئے۔ سائنسدانوں نے خلیے کی بناوٹ دریافت کی جو کاربن سے بنے گودے کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے حیرت سے مشاہدہ کیا کہ یہ کسی طرح بھی سادہ نہیں ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ انکشاف ہوا کہ خلیے کا ایک نظام ہے جو اتنا پیچیدہ ہے جس کا ڈارون کے وقت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک مشہور ماہر حیوانیات مائیکل ڈینسٹن خلیے کی بناوٹ کا تمثیلی تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، خلیاتی حیاتیات سے منکشف شدہ زندگی کی حقیقت کو گرفت میں لینے کے لیے ہمیں ایک خلیے کو لازمی طور سے 1000 لاکھ گنا بڑا کرنا ہوگا، حتیٰ کہ اس کا قطر 20 کلومیٹر ہو جائے اور وہ ایک دیوقامت ہوائی جہاز کی شکل اختیار کر لے جو لندن یا نیو یارک جتنے شہر کو ڈھانپ سکے۔ اس وقت جو ہمیں شے نظر آئے گی وہ غیر متوازن پیچیدہ نقشہ ہے۔ خلیے کی سطح پر ہم کو لاکھوں سوراخ نظر آئیں گے، جیسا کہ وسیع خلائی جہاز کے پہلو والے سوراخ ہوتے ہیں،
اور چیزوں کے دھارے کو اندر باہر کرنے کے لیے کھل اور بند ہو رہے ہوں گے۔ اگر ہم ان میں سے کسی سوراخ میں داخل ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ ٹیکنالوجی اور پیچیدہ دنیا میں پائیں گے۔ تجزیہ نگاروں نے پروفیسر ڈینسٹن کی خلائی جہاز کی تشبیہ میں جان ڈالی اور خلیے کی پیچیدگی کو قریب سے دیکھا۔ ہمارا سفر ہارمونز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے لیے موضوع خلیے چنا۔ جب ہارمونز خلیے میں داخل ہوتے ہیں، انہیں سب سے پہلے دروازے سے سابقہ پڑتا ہے۔